بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمبی زندگی کا راز یہ ایک تسبیح ہے، یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ اگر کوئی بیماری ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو، صحت یاب ہوگا۔ محترم ناظرین، اگر آپ یہ ایک تسبیح سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے وہ لا علاج ہو، کینسر ہو، شوگر ہو یا بلڈ پریشر ہو، یا کوئی بھی بیماری کیوں نہ ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی اس تسبیح میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، جس سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے، اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی۔ یہ تسبیح پڑھنے والا 100 سال تک بیمار نہیں ہوگا۔ کوئی بیمار ہو تو یہ تسبیح پڑھ لو تو صحت یاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ محترم عزیزو، کسی بھی نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری ہو وہ ختم ہو جائے گی۔ اس تسبیح کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل ہو، جس سے ہر قسم کی بیماری خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں، روح کو تازگی بخشتے ہیں، اور ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے، اور وہ بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اوصاف کو پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کتنے خود غرض ہو چکے ہیں۔ ہم ذرا سی بات پر لڑ پڑتے ہیں، ذرا سا مال اتنے آنے پر فخر آ جاتا ہے، اور جب نعمتیں کم ہو جائیں تو شکوے شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ایک معمولی بستر پر گزار دی۔ ایک روایت میں آتا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مبارک میں داخل ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کھجور کے چٹائی پر آرام فرما رہے تھے۔ چٹائی کے نشان جسم مبارک پر نمایاں تھے۔ حضرت عمر کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کیسر و کسرا ریشمی بستروں پر ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چٹائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا، عمر، کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے لیے دنیا ہو تمہارے لیے آخرت ہو؟ یہی وہ سبق ہے جسے ہم اپنی زندگی کا حصہ بنانا۔ ہم اہم دنیا کے مال پر نہ اتریں اور نہ کسی کو حقیر جانیں، نہ کسی سے بے رخی کریں، بلکہ عاجزی اختیار کریں، شکر کریں، قناعت کریں اور محبت بانٹیں۔ محترم عزیزو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر بھی مسکراتے تھے تو ہمیں بھی اپنی چھوٹی چھوٹی محرومیوں پر شکایت نہیں کرنی چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا تو ہمیں بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ دوسروں کی فکر کی تو ہمیں بھی دوسروں کے لیے جینا سیکھنا چاہیے۔ یہی سیرت طیبہ ہے، یہی اصل مقام ہے، یہی اصل عشق ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، سمجھیں اور اپنائیں۔ ارشاد فرمایا، میرا دنیا سے کیا تعلق؟ دنیا میں میری مثال تو اس مسافر جیسی ہے جو تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سائے تلے ٹھہرتا ہے، پھر اسے چھوڑ کر اپنا راستہ لیتا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات طیبہ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی ہر پہلو سے سادگی کی تصویر تھی۔ آپ نہ صرف اپنی زندگی سادگی سے گزری بلکہ آپ نے صحابہ کی تربیت بھی اسی انداز میں کی کہ دنیا کی بے وقتی کو خوب واضح کیا۔ آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے رسول نے صحابہ کرام کی تربیت کیسے فرمائی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آتے ہوئے بازار سے گزرے، آپ کے ارد گرد بہت سے صحابہ کرام تھے۔ آپ ان کے ہمراہ تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک بکری کا مرا ہوا بچہ پڑا تھا، ان کے کان چھوٹے تھے۔ آپ نے اس کان کو پکڑ کر فرمایا، ساتھیو، تم میں سے کون ہے جو اسے 1 درہم میں لینے پر راضی ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، 1 درہم تو بہت بڑی بات ہے، ہم تو 1 پیسہ بھی نہیں لینے کو تیار، اور اسے لے کر کیا کریں گے؟ اب طے ہوا کہ اچھا کیا تم اسے مفت لینے کے لیے راضی ہوئے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ زندہ ہوتا تب بھی یہ عیب دار تھا شمار ہوتا، کیونکہ اس کے کان چھوٹے ہیں، اب تو یہ مرا ہوا ہے۔ محترم عزیزو، دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ثباتی اور کم حیثیت کس انداز میں بیان فرما رہے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک دنیا اس مردار سے بھی کم حیثیت رکھتی ہے۔ پھر اور موقع پر دنیا کی حقیقت ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ دنیا اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر حیثیت رکھتی ہوتی تو وہ کسی کافر کو اس میں پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ دیتے۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں بے شمار اور لاتعداد ہیں جنہیں کوئی گن نہیں سکتا، نہ کوئی ان کا احاطہ کر سکتا ہے۔ پیدائش موت تک انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے۔ اللہ کی نعمتوں میں بچپن اور جوانی بڑھاپا گزارتا ہے۔ سب سے پہلے نعمت انسان کی صورت میں ملتی ہے جو کہ اشرف المخلوقات ہے۔ پھر ادا کی سلامتی، قوت گویائی، قوت شنوائی گر، تمام ادا اللہ کی طرف سے عطا شدہ نعمت کی صورت میں ہمیں ملتے ہیں۔ پھر انسان کو ہمیں محدود زندگی میں لاتعداد اور بے شمار نعمتوں سے واسطہ پڑتا ہے، جسے ایک انسان اگر عمر شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد ہے، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں پورا شمار نہ کر سکو گے۔ بے شک اللہ بخشنے والا نہایت بڑا مہربان ہے۔ اللہ کی انہی عطا کردہ نعمتوں میں سے ایک نعمت صحت کی نعمت ہے کہ صحت کے عالم انسان تمام دینی اور دنیاوی کام سارے انجام دے سکتا ہے۔ صحت کی نعمت کی وجہ سے سکون کی زندگی گزارتا ہے، اطمینان قلب کے ساتھ رہتا ہے، مگر ہمارے معاشرے میں خاص طور پر صحت کی نعمت قدر نہیں کی جاتی۔
مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ صحت کے نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے اور صحت کی حالت میں اعمال صالح پورے جذبے کے ساتھ انجام دے اور ناقدری سے اپنے آپ کو بچائے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نعمتیں ہیں جن میں اکثر لوگ خسارے اور گھاٹے میں ہیں، صحت اور فراغت۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دو نعمتوں کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اکثر لوگ ان دو نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے اور فراست کی نعمت ہے، جیسا کہ عام طور پر دیکھا گیا ہے۔ اکثر لوگ فراست کے اوقات فضولیات اور لغویات میں ضائع کر دیتے ہیں اور فرصت کے اوقات میں اپنے آپ کو ایسے کاموں میں مشغول رکھتے ہیں کہ جن کاموں میں نہ دنیا کا کوئی خاص فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، نہ آخرت کا کوئی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ حدیث میں آیا کہ کوئی دین ایسا نہیں کہ جب وہ طلوع ہوتا ہو مگر یہ کہ وہ پکار کر کہتا ہے، اے آدم کے بیٹے، ایک نو پیدا مخلوق میں ہوں، میں تیرے عمل پر شاید مجھ سے کچھ حاصل کرنا ہو تو کر لے، قیامت تک لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ دوسری حدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آدمی کی اسلام کی خوبی یہ ہے، لا یعنی کو چھوڑ دے دوسری چیزیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کی اکثر لوگ ناقدری کرتے ہیں، وہ صحت کی نعمت ہے، جس کی ناقدری اس طرح ہوتی ہے کہ صحت کے زمانے میں اگر آدمی کوشش کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوب عبادت کر سکتا ہے، ذکر و اذکار کر سکتا ہے، تسبیحات کر سکتا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کر سکتا ہے اور اعمال صالحہ میں، نیک کاموں میں، عبادات میں خوب مجاہدہ کر سکتا ہے، مگر اکثر ایسا ہوتا ہے کہ انسان صحت کے حالت میں نیک اعمال کو فراموش کر دیتا ہے، اللہ پرواہی کے ساتھ صحت کی نعمت کی ناقدری کرتا ہے۔ حالانکہ صحت کی نعمت کا ایک بڑا فائدہ یہ بھی ہے، اگر آدمی صحت کے اندر کسی عبادت کا عادی ہو، بیماری کا ایام میں وہ عبادت نہ ہو سکتی ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بیماری کی حالت میں اسی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن بندہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے، اس نیک مال کو اس کے نامہ مال میں لکھ دیا کرو جنہیں وہ صحت کے زمانے میں کیا کرتا تھا، پھر اللہ تعالیٰ اسے شفا صحت عطا فرما دیتا ہے، اسے گناہوں سے پاک صاف فرما دیتا ہے، اگر اسے اپنے پاس بلا لے تو اسے معاف فرما دیتا ہے، اس پر رحم فرماتا ہے۔ حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ کوئی عبادت کرتا رہے پھر بیمار ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، اس بندے کے لیے اس عمل کا ثواب بھی لکھو جو عمل وہ صحت کی حالت میں کیا کرتا تھا، یہاں تک کہ میں اسے صحت دے دوں یا اپنے پاس بلا لوں۔ حضرت شفیق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھے، ہم لوگ عبادت کے لیے حاضر ہوئے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، ہم نے آپ کو تسلی دیا، آپ نے فرمایا میں بیماری سے پریشان ہو کر نہیں رو رہا، اس لیے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ بیماری کی گناہوں کے لیے کفارے کا ذریعہ ہے، اس لیے بیماری سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات پہ رو رہا ہوں، بیماری کمزوری کے زمانے میں، بڑھاپے کی عمر میں، جسم میں طاقت و قوت مفقود ہونے کی وجہ سے انسان عمل نہیں کر سکتا، محنت کے زمانے میں بیماری آتی ہے تو بیمار ہونے سے پہلے جو عمل کرتا تھا، بیماری کے زمانے میں بھی ان اعمال کا اجر و ثواب لکھ دیا جاتا ہے، اس بات پر رو رہا ہوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ عظیم نعمت صحت کی قدر کریں اور صحت میں خوب عبادت کریں تاکہ ہمیں آزمائش اور بیماری کا ایام میں بھی ایسی عبادت کا ثواب ملتا رہے اور صحت کی نعمت و بیماری سے قابل غنیمت جانے، جیسا کہ حدیث میں آتا ہے۔ عمر بن مومن عربی رحمۃ اللہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھنا، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، اپنی صحت کو اپنے مرض سے پہلے، اپنے مالدار ہونے کی اپنی محتاجی سے پہلے، اپنی فراغت کو اپنی مصروفیت سے پہلے، اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت کی نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیماری سے انسان کو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے ذریعے انسان کو اللہ تعالیٰ بہت بڑا اجر عطا فرماتے ہیں، بشرط کہ وہ اس پر صبر کرے، ناشکری اور واویلا نہ کرے۔ مزید اس کے احسانات سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ بیمار آدمی کو بیماری کی حالت میں ان اعمال کا جن کا وہ تندرستی کی حالت میں کیا کرتا تھا کہ بغیر اجر ملتا رہتا ہے، بیماری اللہ کی طرف سے آتی ہے، اس سے شفا بھی اللہ ہی دیتا ہے، جیسے قرآن میں ارشاد کیا، جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے، بیماریوں کے علاج کے لیے جب اللہ کے علاج منظوری ہو پورے کریں، انسان بیماری پر قابو پانے کا ہر بیماری رہتا ہے، اس لیے دعائیں استعمال کرتے ہیں، ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اللہ کے منظوری اور شفا ہو جاتی ہے۔ کا ارشاد ہے، یعنی بیماری کا علاج کے لیے مختلف دوا ہے، جب دوا کے اثرات بیماری کے ماہیت کے مطابق ہوتے ہیں تو اس وقت اللہ کے موت واقع ہو سکتی ہے، اسی وجہ سے ضروری ہے کہ بیماری کا علاج کرنا سنت نبوی ہے، ڈاکٹر کے مشورے درد ضرور ہے، مگر مختلف ادویات کا استعمال کیا جاتا ہے جن کے استعمال سے معدے کا السر دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے کہ شفا صرف اور صرف اللہ کے اسی وجہ سے ضروری ہے بیمار ہونے کی صورت میں ڈاکٹر کے مشورے سے دوا ضرور لیں، مگر اللہ سے شفا کی دعا کرنا نہ بھولیں۔ دوائیں صرف ایک ذریعہ ہے، حقیقی شفا صرف اور صرف اللہ کے اختیار میں ہے کہ دوا سے زیادہ فائدہ دعا سے ہوتا ہے۔ بعد پہ سیدھا بیماری میں جہاں دوائیں کوئی اثر نہیں کرتی، صدق دل کی دعا اثر دکھاتی ہے کہ مہینوں کی تکلیف دنوں میں دور ہو جاتی ہے۔ مریض اور مالک دونوں کا دھیان اللہ کی طرف ہو جائے تو
सोने पे सुहागे वाली बात है। दवा लेने से पहले मरीज़ ये ख्याल करे दुआ सिर्फ ज़रूरत के दर्जे में और सुन्नत नबवी समय का ले रहा हूँ, लेकिन शिफा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के इख्तियार में। अल्लाह ताला ज़रूर मेहरबानी फरमाएंगे और बीमारी से इसकी रहमत के बहस निजात मिलेगी। मोहतरम नाज़रीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सदका बला को टालता है। बीमारी एक बला की सूरत में नाजिल होती है और उस बला को टालने के लिए इलाज की सूरत में मुख्तलिफ हीले बहाने किए जाते हैं। इलाज करना, सही तरीके से इलाज करना सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हर बीमारी का इलाज मौजूद है। इलाज के साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि मुकम्मल शिफा के लिए अल्लाह ताला की छुप कर आजी से दुआ की जाए, इसकी रहमत तलब की जाए और बीमारी से निजात की इल्तिजा की जाए। सदका वाकई बलाओं को टालता है, आदमी को नागहानी हसास तकालीफ और बीमारी से निजात दिलाता है। रोज़ाना सदक़े की आदत डालें, चाहे 1 रुपया ही क्यों ना हो। बीमारी और हसास से बचने का ये अदमुदा नुस्खा है। रोज़ाना सदक़े की बदौलत अल्लाह ताला की रहमत मुतवज्जह रहती है, इसकी वजह से आदमी महफूज रहता है। मोहतरम नाज़रीन, जान लीजिए ये कलमात बहुत बरकत, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये दिन बरकत वाला है, रहमत वाले हैं। अल्लाह पाक ने इन कलमात में बहुत ज़्यादा शिफा रखी है। जो भी शख्स किसी ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जिसका वो बार बार इलाज करवा कर थक चुका हो, आप भी उसे शिफा ना मिल रही है, वो इन कलमात को ज़रूर पढ़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक हर बीमारी से निजात अता फरमाएगा। अव्वल व आखिर दरूद पाक पढ़ना है, एक मरतबा दरूद पाक नियत से मेरे साथ भी पढ़ी है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व आले मुहम्मद कमा बरकता अला इब्राहीम व आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद तऊद और तस्मिया यानी औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ लेनी है। इसके बाद ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, इसकी एक तस्बीह करनी है। इसके बाद पहला कलमा ला इलाहा इल्ला मुहम्मद रसूलुल्लाह, इसकी भी एक तस्बीह पढ़नी है। ये तस्बीह मुकम्मल हो जाए तो आखिर में दोबारा इतनी मरतबा दरूद पाक पढ़ लेना है जितनी बार आपने इब्तिदा में पढ़ा था। मोहतरम नाज़रीन, ये भी सख्त से सख्त बीमारी हो, ला इलाज मसला हो, कोई भी ऐसी परेशानी हो जो हल होने का नाम ना ले रही हो, तो ये अमल ज़रूर करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक इन कलमात की बरकत है फ़ौरी शिफा अता फरमाएगा, आपके दिल को सुकून मिलेगा। इंशाअल्लाह इस अमल की बरकत है आप शिफा याब हो जाएंगे। नाज़रीन, अल्लाह वालों का ये वजीफ़ा है, अमल आपको बताया है, ये सिर्फ बीमारी की शिफा के लिए नहीं बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में अल्लाह पाक ख़ास इनामत को हासिल करने का एक ज़रिया है। वो ताकतवर कलमात है जिन्हें अल्लाह पाक ने जिस्मानी बीमारियों के साथ साथ रूहानी बेचैनी की शिफा भी रखी है। इन कलमात को जो शख्स दिल से पढ़ेगा अल्लाह पाक उसके दिल को सुकून अता फरमाएंगे, उसके जिस्म को हर किस्म की तकलीफ महफूज रखेंगे। ये अमल सिर्फ आम बुखार, दर्द, जिस्म की कमज़ोरी, ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे अमराज मुफीद है, बल्कि जिन बीमारियों को डॉक्टर लाइलाज कहते हैं जैसे कैंसर, दिल की तकलीफ, गुर्दों की खराबी, सांस की बीमारी, दमे की शिकायत, इन सब के लिए ये भी अमल आर्श इलाही से शिफा बन जाता है। अल्लाह पाक के फजल से ये कलमात पढ़ने वालों को ऐसी ताकत मिलती है कि बीमारियों का मुकाबला सब्र और हौसला से करता है। अल्लाह पाक जल्द से इजाज़त फरमा देता है। ये अमल सिर्फ बीमारियों तक महदूद नहीं बल्कि इसकी बरकत है, रिज़्क़ में कुशादगी आती है। जो लोग कर्ज़ में डूबे होते हैं, जो रिज़्क़ की तंगी का शिकार होते हैं, वो चाहते हैं कि उनके घर में खैर और बरकत हो, तो इस अमल को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लें। इंशाअल्लाह घर में खुशहाली आ जाएगी, मियाँ बीवी में मोहब्बत पैदा होगी और औलाद फरमाबरदार बन जाएगी, घर जन्नत का नमूना बन जाएगा। जो शख्स ये कलमात पढ़ेगा उसके रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे, कारोबार में तरक्की होगी, बेबरकती ख़त्म होगी, दिल का रूहानी सुकून हासिल होगा। जो माल और दौलत उन्हें नहीं मिलता, उन्हें कलमात के दिल से मजबूत होता है, हर किस्म के वसवसों से, खौफ, फ़िक्री, बीमारी से निजात मिलती है। अब हम दुआ करते हैं अल्लाह पाक जो हम कलमात पढ़ें ऐसे शिफा अता फरमाए, इसके रिज़्क़ में बरकत दे, इसके दिल को सुकून दे, इसके घर को जन्नत का बना दे, इसके औलाद को इसके सदका जारिया बनाए। अल्लाह हमें गुनाहों से माफ़ फरमाए, इनको कलमात की बरकत है आप दुनिया और आखिरत में कामयाबी अता फरमाए। मोहतरम नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 99 नामों में से एक नाम रसूल बरकत सवाब के लिए कमेंट्स में तहरीर फरमा दें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो, आमीन।